الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط
ایک دفعہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ یہ مضمون بیان فرما رہے تھے کہ ہمیں اپنے جائزے لیتے رہنے چاہیے کہ ہمارے کام، ہمارے عمل، ہمارے فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اس طرح اگر کسی معاملے کی قرآن سے اور حدیث سے وضاحت نہ ملے جس پہ انسان غور کرتا ہے، تو پھر کس طرح ان کاموں کو انجام دیا جائے، اس کے لیے یہ ہے کہ پرانے علماء جو گزرے ہیں ان کے قول اور ان کے فیصلوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہمیں اپنے مسائل کے فیصلے کس طرح کرنے چاہیے، کہاں سے رہنمائی لینی چاہیے، تو آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ ہمارا طریق یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اور جب قرآن کریم میں کوئی بات نہ ملے تو پھر اسے حدیث میں تلاش کیا جائے، اور جب حدیث سے بھی کوئی بات نہ ملے تو پھر استدلال امت کے مطابق فیصلہ کیا جائے، یعنی امت میں جو فیصلے ہوئے ہیں اور جو دلیلیں دی گئی ہیں اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ یہاں یہ بھی واضح ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سنت حدیث سے اوپر ہے، اس لیے جو باتیں سنت سے ثابت ہیں وہ بہرحال ان پر تو عمل ہونا ہی ہے، اس کے بعد پھر حدیث کا نمبر آتا ہے۔ سنت وہی ہے جو کام ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا اور آگے صحابہ نے اس سے سیکھا، پھر صحابہ سے تابعین نے سیکھا، پھر تابعین نے سیکھا، تابعین نے سیکھا، اور پھر یہ امت میں جاری ہوا۔ بہرحال حضرت مسلم موعود اس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم وہی کام کریں جس کی ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اجازت دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو بعض دفعہ نیکی سر پر سوار ہو جاتی ہے، اس حد تک اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ غلو سے کام لینے لگ جاتے ہیں، اپنی جان کو مصیبت میں ڈال لیتے ہیں یا اپنے پر ظلم کرتے ہیں، یا بعض ایسے لوگ ہیں اور بلکہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو سرسری لیتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی طرف جس طرح توجہ کرنی چاہیے وہ توجہ نہیں کرتے۔ بس یہ دونوں قسم کے لوگ ہیں جو افراد و تفریق سے کام لیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے باہر نکلتے ہیں۔ نیکی میں بڑھنے والوں کی بعض مثالیں ہوتی ہیں۔ ایک عورت کی مثال آپ نے دی جو ناجائز طور پر نیکی کے نام پر ایک کام کرنا چاہتی تھی جو اصل میں نیکی نہیں ہے، کیونکہ خدا اور اس کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس واقعے میں جو میں بیان کروں گا ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو بعض دفعہ اپنی خوابوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ ان کا وہ مقام نہیں ہوتا کہ یہ کہا جائے کہ ان کی ہر خواب سچی ہے اور اس کا کوئی مطلب ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ آج ایک عورت ہمارے یہاں آئی، وہ قادیان کی پرانی عورت ہے، اس کے دماغ میں کچھ نقص ہے، کہنے لگی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم 6 مہینے متواتر روزے رکھو تو خلیفۃ المسیح کو صحت ہو جائے گی۔ حضرت مسلم موعود کی بیماری کے دنوں کی بات ہے،
شروع میں، مگر عورت کہنے لگی کہ میں نے جن علماء سے پوچھا انہوں نے یہی کہا ہے کہ 6 مہینے کے متواتر روزے رکھنا ناجائز ہے۔ پھر اس کہنے لگی کہ میاں بشیر احمد صاحب نے کہا ہے کہ تو جمعرات اور پیر کے روزے رکھ لیا کر۔ لیکن اس کے بعد کہنے لگی کہ میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ 6 ماہ کے متواتر روزے رکھ، تو متواتر روزے کیوں نہیں رکھتی؟ تو میں نے، مسلم موعود کہتے ہیں، میں نے کہا کہ تیری خواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے الہاموں کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی الہام قرآن اور سنت کے خلاف ہو تو میں اسے بلغم کی طرح پھینک دوں، گلے سے صاف کر کے نکال کے پھینک دوں۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وحی کو قرآن کریم اور سنت کے اتنا مطابق کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی خواب آپ کے احکام کے مطابق کرنی پڑے گی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے متواتر اور لمبے عرصے کے روزوں سے منع کیا ہے امت کے لوگوں کو، تو اگر تمہیں کوئی خواب اس حکم کے خلاف آئی ہے تو وہ شیطانی سمجھی جائے گی، بے شک تم یہی کہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا ہے، خدائی نہیں سمجھی جائے گی۔ اگر خدائی خواب ہوتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتی، آپ کی تردید کبھی نہیں کرتی۔ بس جو خواب ایسی ہو جو قرآن کریم یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتویٰ اور سنت کے خلاف ہو، وہ بہرحال رد کرنے کے قابل سمجھی جائے گی، کیونکہ نہ تو قرآن کریم کے خلاف کوئی خواب سچی ہو سکتی ہے اور نہ سنت کے خلاف کوئی خواب سچی ہو سکتی ہے، اور نہ صحیح حدیث کے خلاف کوئی خواب سچی ہو سکتی۔ بس خوابوں کو بنیاد بنانا کسی بات کے متعلق، چاہے وہ نیکی کی بات ہی ہو، اور اپنے آپ کو ایسی تکلیف میں ڈالنا جس کی طاقت نہ ہو، یہ چیز غلط ہے۔ نہ صرف غلط ہے بلکہ غیر صالح عمل ہے اور بعض دفعہ گناہ بن جاتا ہے۔ ہاں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مامور من اللہ کے طور پر کھڑا کرنا ہو، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک بالکل مختلف ہوتا ہے، وہ عام لوگوں میں سے نہیں ہوتے، ان کا کسی عام فرض سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعہ سے شاید کسی کو یہ بھی خیال ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 6 ماہ کے روزے رکھے تھے، تو اس کے متعلق ایک تو واضح ہو کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے نبوت کے مقام پر کھڑا کرنا تھا۔ دوسرے، خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے اور اس زمن میں کیا نصیحت فرمائی ہے ہمیں، وہ پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک بزرگ معمر پاک صورت مجھ کو خواب میں دکھائی دیا، اور اس نے ذکر کر کے کہ کسی قدر روزے انوار سماوی کی پیشوائی کے لیے رکھنا سنت خاندان نبوت ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس سنت اہل بیت رسالت کو بجا لاؤں، سو میں نے کچھ مدت تک التزام صوم کو مناسب سمجھا۔ اور اس قسم کے روزے کے عجائبات میں سے جو میرے تجربے میں آئے وہ لطیف مکاشفات ہیں جو اس زمانے میں میرے پر کھلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر ایک سلسلہ کشوف کا، الہامات کا سلسلہ جاری کیا۔ پھر آپ نے اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے کہ کیا کیا ہوا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ غرض اس مدت تک روزے رکھنے سے جو میرے پر عجائبات ظاہر ہوئے وہ انواع اقسام کے مکاشفات تھے، لیکن یہ یاد رکھنے والی بات ہے، لیکن میں ہر ایک کو یہ صلاح نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے، اور نہ میں نے اپنی مرضی سے ایسا کیا۔ یاد رہے کہ میں نے کشف صریح کے ذریعے سے خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر جسمانی سختی کشی کا
حصہ 8 یا 9 ماہ تک لیا اور بھوک اور پیاس کا مزہ چکھا اور پھر اس طریق کو الدوام بجا لانا چھوڑ دیا۔ بس آپ کو یہ خدا تعالیٰ نے مقام دینا تھا، اس کی وجہ سے اجازت ہوئی، پھر اس پر آپ نے عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد کبھی فرمایا کہ میں روزے رکھ لیتا تھا۔ نیز دوسروں کو بھی، اپنے ماننے والوں کو بھی اس طرح کرنے سے منع فرمایا آپ نے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام پر ایک یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے آ کر ایک جماعت بنا کر ایک فساد پیدا کر دیا اور مسلمانوں میں بقول آپ نے ایک 73واں فرقہ بنا دیا۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ تفرقے کم کیے جاتے، یہ الٹا ایک زائد فرقہ بنا کر مزید تفرقہ ڈال دیا۔ تو یہ باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کی بعثت کے وقت کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی الزام مکہ والے لگاتے تھے کہ بھائی بھائی کو جدا کر دیا، ہمیں آپس میں پھاڑ دیا، تفرقے پیدا کر دیے، دشمنیاں پیدا کر دیں۔ حالانکہ فساد کی حالت تو ان میں پہلے سے تھی، اور یہی حال آج کل کے مسلمانوں کا ہے، تھا اور اب بھی ہے کہ فساد کی حالت ان میں موجود ہے۔ نبی تو اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے کہ فساد کی حالت کو دور کرے اور ایک ہاتھ پر جمع ہو کر یہ لوگ ایک وحدت بننے کی کوشش کریں۔ بس جو ایمان لاتے ہیں وہ امن میں آتے ہیں، ایک وحدت بن جاتے ہیں، فسادوں سے دور ہٹ جاتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں مخالفین جو ہیں وہ فسادوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب ہمارے خلاف چاہے جتنے مرضی مخالفین مخالفت کرتے رہیں اکٹھے ہو کے، لیکن آپس میں پھر بھی یہ لوگ پھٹے ہوئے ہیں، دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں، ایک نہیں ہے، آپس میں پھر سر پٹول ان کی ہوتی رہتی ہے۔ تو بہرحال، اور جب تک یہ نہیں مانیں گے امام کو، یہ اسی طرح ہوتا رہے گا، چاہے ہمیں یہ مسلمان کہیں یا غیر مسلم کہیں یا جو مرضی نام لیں۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعریف کے مطابق بھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعریف کے مطابق بھی حقیقی مسلمان ہیں، اور ہمیں اس نام سے کہنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت مسلم موعود انہی فسادوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ ایک دوست نے سنایا کہ ایک مرتبہ ایک اہل حدیث حنفیوں کی مسجد میں ان کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ رہا تھا۔ اتحیات میں تو اس نے انگلی اٹھا لی، تشہد کے وقت اس کا انگلی اٹھانا تھا کہ تمام مقتدی نمازیں توڑ کر اس پر ٹوٹ پڑے اور حرامی حرامی کہنا شروع کر دیا۔ یعنی ان کا حنفیوں میں سے عقیدہ ہے کہ انگلی تشہد پہ نہیں اٹھاتے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، توڑنا کتنا جرم ہے، نماز توڑ کر اس کی انگلی کو ہی دیکھ رہے تھے، نماز توڑ کر اس کو گالیاں دینی شروع کر دیں اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ تو حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ یہ فساد حضرت مسیح موعود کے آنے سے پہلے ہی تھے۔ مسیح موعود نے تو آ کر اصلاح کی۔ چوٹ لگانے والا فسادی ہوتا ہے، جو کسی کو مارتا ہے وہ فسادی ہوتا ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں یہ کہ چوٹ لگانے والا فسادی ہوتا ہے یا ڈاکٹر جو نشتر لے کر علاج پر آمادہ ہوتا ہے؟ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو زخم لگاتے ہیں، ایک وہ جو کسی کو مار کر زخم لگاتا ہے، چوٹ لگا کر زخم لگاتا ہے، اور ایک ڈاکٹر ہے جو علاج کی غرض سے زخم لگاتا ہے۔ ایک شخص کا بخار ہے، منہ کڑوا ہو، ڈاکٹر کو نیند دے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ظالم نے منہ کڑوا کر دیا۔ اگر ڈاکٹر بلغم کو نہ نکالتا تو جسم کی خرابی بڑھ جاتی۔ بلغم نکال دینے پر اعتراض کیسا؟ ہڈی ٹوٹی رہتی،
اگر زخم کو نشتر سے صاف نہ کیا جاتا، اس پر جلن آمیز دوائی نہ چھڑکی جاتی، تو مریض کی حالت کس طرح بہتر ہو سکتی؟ اس کی تو جان خطرے میں پڑ جاتی۔ اس صورت میں کس طرح کوئی ڈاکٹر کو ملزم بنا سکتا ہے؟ بس ڈاکٹر اگر کوئی تکلیف دیتا ہے کسی کو تو علاج کی غرض سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور اسی تفریقے کے متعلق سوال کیا کہ آپ نے آ کے تو مزید تفریقہ ڈال دیا اور پہلے ہی اتنا فساد پھیلا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہ اپنا اچھا دودھ سنبھالنے کے لیے دہی کے ساتھ ملا کر رکھتے ہیں یا علیحدہ؟ دودھ کو اگر سنبھالنا ہو تو دہی سے علیحدہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے کہیں چھینٹا وغیرہ نہ پڑ جائے اس پہ، کیونکہ دودھ اس سے خراب ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دہی کے ساتھ اچھا دودھ 1 منٹ بھی اچھا نہیں رہ سکتا۔ بس فرستادہ جماعت کا درماندہ جماعت سے علیحدہ کیا جانا ضروری تھا۔ یہ جو فرقہ بنایا یا علیحدہ جماعت قائم کی، یہ ایک فرستادے کی جماعت ہے، اور اس جماعت سے علیحدہ کیا جانا ضروری تھا، ان لوگوں سے علیحدہ کیا جانا ضروری تھا جو بگڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح بیمار سے پرہیز نہ ہو تو تندرست بھی ساتھ گرفتار ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ روحانی بیماروں سے فرستادہ جماعت کو علیحدہ رکھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جنازہ، شادی، نماز وغیرہ علیحدہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ اکثر عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے اختلاف کرتی ہیں، اس لیے میں عورتوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ جس طرح مریض کے ساتھ تندرست کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، یاد رکھو یہی حالت تمہاری غیر احمدیوں سے تعلق رکھنے میں ہوگی۔ اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ بہن یا بھائی کا رشتہ ہوا، چھوڑا کس طرح جائے؟ مسلم فرماتے ہیں کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر زلزلہ آ جائے یا آگ لگ جائے تو ایک بہن بھائی کی پرواہ نہ کر کے بلکہ اس کو پیچھے دھکیل کر خود اس گرتی ہوئی چھت سے جلد نکل بھاگنے کی کوشش کرے گی۔ تو پھر دین کے معاملے میں کیوں یہ خیال کیا جاتا ہے؟ دراصل یہ آرام کے جذبات ہیں۔ اگر مشکل سمجھا جائے اس کو اور ایک مصیبت سمجھی جائے تو پھر ایسے خیالات نہ آئیں کہ کیوں علیحدہ کیا جائے، پھاڑ کیوں ہے ہمیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت نہیں ہوتا یہ تو کیونکہ تم سمجھتے نہیں اس کو، اب یہ ادراک حاصل نہیں ہوا دین کا، اس لیے یہ آرام کے جذبات حاوی ہو رہے ہیں۔ مصیبت کے جذبات ہوں تو یہ اس طرح نہ رد عمل ہو۔ اگر خدا رات کو تم میں سے کسی کے پاس فرشتہ ملک الموت بھیجے جو کہے کہ حکم تو تیرے بھائی یا دوسرے عزیز کی جان نکالنے کا ہے، مگر خیر میں اس کے بدلے تیری جان لیتا ہوں، تو کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا، عورت قبول نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی بچاؤ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانوں کو آگ سے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیرو اگر دوسرے غیر احمدی سے بیاہی گئی تو خامد کی وجہ سے یقیناً وہ احمدیت سے دور ہو جائے گی یا کڑ کر مر جائے گی۔ اگر دور نہیں ہوگی تو کیونکہ بس یہی ہوتا ہے کہ گھروں میں جا کے پھر اس میں سختیاں ہوتی ہیں، اپنے رشتہ داروں سے الگ کی جائے گی بوجہ تعصب مذہبی کے، اور یہ آج کل بھی ہوتا ہے اسی طرح۔ تو یہ ایک آگ ہے، کیا وہ خود اپنے ہاتھ سے کوئی عورت اپنی بیٹی کو آگ میں ڈالتی ہے؟ مگر اس طرح ایک تھوڑے سے تعلقات کے لیے اسے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بس اس سے بچنا چاہیے۔ بس اگر غیروں میں رشتے نہیں اگر ہم کرتے احمدی، یہ الزام لگایا جاتا ہے بڑا، تو یہ تفریقے نہیں ہیں بلکہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہے، دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی کوشش ہے۔ لیکن یہ خیال اسے ہی آ سکتا ہے جو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی روح کو سمجھے، اور اس میں لڑکے بھی شامل ہیں۔ وہ احمدی لڑکے
جو احمدی لڑکیوں کو چھوڑ کر غیروں سے شادی کرتے ہیں۔ بس لڑکوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر اپنے آپ کو وہ احمدی کہلواتے ہیں اور حقیقی احمدی سمجھتے ہیں تو پھر صرف ذاتی خواہشات کو نہ دیکھیں اور احمدی لڑکیوں سے شادیاں کریں جب شادی کا وقت آئے۔ اپنی دنیاوی خواہشات پر اپنی اگلی نسل اور دین کو ترجیح دیں، ورنہ نسلیں صرف لڑکیوں کے غیروں میں جانے سے برباد نہیں ہوتی بلکہ لڑکوں کے غیروں میں شادیاں کرنے سے بھی برباد ہوتی ہیں۔ ہر احمدی کو سمجھنا چاہیے کہ احمدی صرف معاشرتی دباؤ یا رشتہ داری کی وجہ سے احمدی نہ ہو، بلکہ دین کو سمجھ کر احمدی بننے کی کوشش کریں۔ اگر احمدی لڑکے باہر شادیاں کرتے رہیں گے تو پھر احمدی لڑکیاں کہاں پہ آئی جائیں گی؟ بس لڑکوں کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اب بھی اس بارے میں احتیاط نہ کی گئی، اس طرح بہت زیادہ رجحان ہونے لگ گیا تو پھر آئندہ مزید یہ رجحان بڑھتا چلا جائے گا اور پھر نسل میں احمدیت نہیں رہے گی سوائے اس کے کہ کسی پر خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہو۔ میں تو اکثر باہر رشتہ کرنے والوں لڑکوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر لڑکیوں کے بھی حق ادا کرو تم لوگ احمدی، اگر خود رشتہ باہر کیا ہے کسی وجہ سے مجبوری سے تو ایک احمدی جوان کو ایک احمدی کسی نوجوان کو احمدیت میں شامل کرو اور مخلص احمدی بناؤ اسے، اور پھر اس کا احمدی لڑکی سے رشتہ کرواؤ۔ اس سے تمہیں تبلیغ کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی اور پھر خود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس احساس کی وجہ سے خود بھی احمدی لڑکیوں سے شادی کرنے کا طرف توجہ پیدا ہو۔ بہرحال لڑکیوں کی شادیوں کے مسائل ہیں اور یہ آج ہی نہیں ہمیشہ سے ہیں۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بھی ایک جگہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک اہم مسئلہ جس پر میں آج کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ احمدیوں اور غیر احمدیوں میں نکاح کا سوال ہے، اور اسی کے ضمن میں کفر کا سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری جماعت کے لوگوں کو شادیوں کے متعلق جو مشکلات پیش آتی ہیں، مجھے پہلے بھی ان کا علم تھا، لیکن اس 9 ماہ کے عرصے میں تو بہت ہی مشکلات اور رکاوٹیں معلوم ہوئی ہیں۔ یہ 9 ماہ کا عرصہ بیان فرما رہے ہیں، اپنی خلافت کے بعد تقریباً 9 ماہ بعد جلسہ سالانہ ہوا تھا، اس میں آپ نے تقریر کی تھی 1914 میں، اور لوگوں کے خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں ہماری جماعت کو سخت تکلیف ہے۔ آج بھی یہی حال ہے، یہ تکلیف جو ہے یہ جاری ہے اور مشکلات ہیں، لیکن ان مشکلات کو ہم نے حل بھی کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے متعلق تجویز کی تھی کہ احمدی لڑکیوں اور لڑکوں کے نام ایک رجسٹر پر لکھے جائیں، اور آپ نے یہ رجسٹر کسی شخص کی تحریک پر کھلوایا تھا۔ اس نے عرض کیا تھا کہ حضور، شادیوں میں سخت دقت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ غیروں سے تعلق پیدا نہ کرو، اپنی جماعت متفرق ہے، اب کریں تو کیا کریں؟ ایک ایسا رجسٹر ہو جس میں سب ناقد خدا لڑکوں اور لڑکیوں کے نام ہوں، یعنی ایسے لڑکوں اور لڑکیوں کے نام ہوں جن کے رشتے نہیں ہوئے تا رشتوں میں آسانی ہو۔ حضور سے جب کوئی درخواست کرے تو اس رجسٹر سے معلوم کر کے اس کا رشتہ کروا دیا کریں، کیونکہ کوئی ایسا احمدی نہیں ہے جو آپ کی بات نہ مانتا ہو۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اس شخص نے کہا۔ بعض لوگ اپنی کوئی غرض درمیان میں رکھ کر کوئی بات پیش کرتے ہیں اور ایسے لوگ آخر میں ضرور ابتلا میں پڑتے ہیں۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ مسائل تو لوگ پیش کرتے ہیں اپنے، یا کوئی بات عرض کرتے ہیں، لیکن کوئی غرض اپنی بھی ذاتی بھی ہوتی ہے اور پھر اس وجہ سے پھر ابتلا میں پڑ جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس شخص کی بھی نیت معلوم ہوتا ہے درست نہیں تھی۔ انہی دنوں میں ایک دوست کو جو نہایت مخلص اور نیک تھے شادی کی ضرورت ہوئی،
اسی شخص کی جس نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ رجسٹر بنایا جائے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تجویز پیش کی تھی رجسٹر بنایا جائے، اس کی ایک لڑکی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دوست کو اس شخص کا نام بتایا کہ اس کے ہاں تحریک کرو، یعنی جس نے تجویز پیش کی تھی اس کی لڑکی تھی۔ جب ایک رشتہ آیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی کے گھر رشتہ بھجوا دیا، لیکن اس نے نہایت غیر معقول عذر کر کے رشتے سے انکار کر دیا، اور لڑکی کہیں غیر احمدیوں میں بیاہ دی۔ جب حضرت صاحب کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ آج سے میں شادیوں کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا، اور اس طرح یہ تجویز رہ گئی۔ لیکن اگر اس وقت یہ بات چل جاتی تو آج احمدیوں کو وہ تکلیف نہ ہوتی جو اب ہو رہی ہے۔ بعض دفعہ ایک انکار جو ہے نبی کے سامنے مستقل ابتلا بن جاتا ہے جماعت کے لیے۔ پھر غیروں میں بیانے کے بعد کچھ عرصے بعد ہی اکثر کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جاتا ہے، اور بڑے مسائل جو پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ہی پتہ لگ جاتا ہے۔ اب بھی کوئی لوگ اور لڑکیاں خود لکھتی ہیں یا ان کے ماں باپ کی لڑکیاں کہ یہ فیصلہ کیا جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ دین سے بھی دوری ہو گئی ہے، اور بعض سسرالوں نے یا خامدوں نے تو ماں باپ سے اور رشتہ داروں سے ملنا جلنے کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی انا میں آ کر بعض دفعہ اچھے بھلے احمدی رشتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، جبکہ لڑکیاں بھی راضی ہوتی ہیں، لڑکے بھی راضی ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض جگہ میں نے بھی کہا کہ رشتہ کر لو، لیکن انا کی وجہ سے انکار کیا۔ بہرحال اگر ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کیا، تو اب میری بات کا انکار کرنا تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر ایسوں کے انجام بھی بڑے بھیانک ہو جاتے ہیں۔ جرمنی میں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا کہ ماں باپ نے بیٹی کی مرضی کے مطابق شادی نہیں کی، یا اس کے اصرار پر بیٹی کو قتل کر دیا، اور اب جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس اگر احمدی لڑکے اور لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ماں باپ کو بھی ضد نہیں کرنی چاہیے، ذاتوں اور اناؤں کے چکر میں نہیں آنا چاہیے۔ بیاہ شادی کے بارے میں ایک یہ مسئلہ بھی واضح ہونا چاہیے لڑکیوں پر بھی، کہ باوجود اس کے کہ لڑکی کی پسند بھی رشتے میں شامل ہونی چاہیے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کو قائم فرمایا ہے کہ لڑکی کی مرضی شامل ہو۔ لیکن اسلام اس بات کی پابندی بھی ضرور کرواتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہیں۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا ہے اور واقعہ میں آپ اسی کی طرف سے ہیں، تو ہماری شریعت یہی کہتی ہے، یعنی اسلام کی شریعت یہی کہتی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر سوائے ان مستثنیات کے جن کا استثناء خود شریعت نے رکھا ہے کوئی نکاح جائز نہیں، اور اگر ہوگا تو ناجائز ہوگا اور ادھالا ہوگا۔ اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سمجھائیں، اور اگر نہ سمجھیں تو ان سے قطع تعلق کر لیں۔ اس قسم کے واقعات بعض دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک لڑکی نے جو جوان تھی ایک شخص سے شادی کی خواہش کی، مگر اس کے باپ نے نہ مانا۔ وہ دونوں قادیان کے قریب جگہ تھی ننگل، وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر کسی ملا سے نکاح پڑھوا لیا اور کہنا شروع کر دیا کہ ان کی شادی ہو گئی ہے۔ پھر وہ قادیان آ گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے ان دونوں کو قادیان سے نکال دیا اور فرمایا یہ شریعت کے خلاف فعل ہے کہ محض لڑکی کی رضامندی دیکھ کر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا جائے۔ وہاں بھی لڑکی راضی تھی اور کہتی تھی کہ میں اس مرد سے شادی کروں گی، لیکن چونکہ ولی کی اجازت کے بغیر انہوں نے نکاح پڑھوایا
اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے انہیں قادیان سے نکال دیا۔ اسی طرح وہاں اس زمانے میں کوئی نکاح حضرت مسلم موت کے سامنے میں بھی ہوا تھا، انہوں نے فرمایا کہ یہ نکاح بھی جائز ہے، اور یہی بات ہے جو میں نے اس مائی سے کہی ہے، اس لڑکی سے کہی ہے، لڑکے کی ماں سے میں نے اسے کہا دیکھو اس وقت تمہارے بیٹے کو ایک عورت آئی تھی کہ کیونکہ لڑکی راضی تھی اس لیے میرے بیٹے نے نکاح کر لیا تو کیا عذاب آ گیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اسے کہا دیکھو تمہارے بیٹے کو رشتہ مل رہا ہے، اس لیے تم کہتی ہو جب لڑکی راضی ہے تو کسی ولی کی رضامندی کی کیا ضرورت ہے، لیکن تمہاری بھی لڑکیاں ہیں، اگر وہ بیائی جا چکی ہیں اب تو ان کی بھی لڑکیاں ہوں گی، کیا تم پسند کرتی ہو کہ ان میں سے کوئی لڑکی اس طرح نکل کر کسی غیر مرد کے ساتھ چلی جائے؟ بس جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، نہ ہی ماں باپ کو اتنی سختی بلا وجہ کرنی چاہیے کہ جھوٹی غیرت کے نام پر رشتہ نہ کریں بغیر کسی جائز وجہ کے اور قتل تک ظالمانہ فعل کرنے والے بن جائیں، اور نہ ہی لڑکیوں کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ خود ہی گھر سے جا کر عدالتوں میں یا کسی مولوی کے پاس جا کے شادی کر لیں یا نکاح پڑھوا لیں۔ اگر بعض مجبوری کے حالات ہیں تو لڑکیاں بھی خلیفہ وقت کو لکھ سکتی ہیں، جو حالات کے مطابق پھر جو بھی معروف فیصلہ ہوگا وہ کرے گا۔ بس اگر دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے اصول کو سامنے رکھیں گی اور لڑکے بھی سامنے رکھیں گے تو خدا تعالیٰ بھی پھر فضل فرمائے گا۔ ایک خطبے میں حضرت مسلم موعود یہ مضمون بیان فرما رہے تھے کہ ذکر الہی کے لیے اور خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اس سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سامنے لا کر غور کیا جائے اور ان صفات کے ذریعے سے ذاتی تعلق بڑھایا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا صحیح ادراک تبھی حاصل ہوتا ہے، اور یہ عام قانون قدرت ہے کہ دنیاوی ظاہری تعلق اور محبت پیدا کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ یا تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی قربت ہو، یا اس کی کم از کم کوئی اس کا نقشہ، اس کی تصویر کو سامنے ہو، تاکہ پسند اور تعلق کا اظہار ہو۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محبت کے لیے ضروری ہے کہ یا تو کسی کا وجود سامنے ہو اور یا اس کی تصویر سامنے ہو۔ مثلاً اسلام نے یہ کہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، آج کے زمانے میں رشتہ والے کہتے ہیں جی تصویریں بھیجنی۔ فرمایا کہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ جب تم شادی کرو تو شکل دیکھ لو، اور جہاں شکل دیکھنی مشکل ہو وہاں آج کل کے زمانے میں، اس زمانے میں بھی تصویر دیکھی جا سکتی تھی، اب بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اب مسلم فرماتے ہیں کہ مثلاً میری جب شادی ہوئی میری عمر چھوٹی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ڈاکٹر رشید الدین صاحب کو لکھا کہ لڑکی کی تصویر بھیج دیں۔ انہوں نے تصویر بھیج دی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تصویر مجھے دے دی۔ میں نے جب کہا کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے تب آپ نے میری شادی وہاں کی۔ بس بغیر دیکھنے کے محبت ہو تو کیسے؟ یہ تو ایسی ہی چیز ہے کہ خدا تعالیٰ تمہارے سامنے آئے۔ اب خدا تعالیٰ کی محبت کا اب ذکر شروع ہو گیا کہ اس کی محبت کس طرح ہوگی۔ خدا تعالیٰ تمہارے سامنے آئے اور تم آنکھوں پر ہاتھ رکھ لو اور پھر کہو کہ خدا تعالیٰ کی محبت ہو جائے بغیر دیکھے اسے، وہ محبت کیسے ہو؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک شعر ہے کہ دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح۔ یعنی کچھ تو ہو، اگر محبوب خود سامنے نہیں آتا تو اس کی آواز تو سنائی دے، اس کے حسن کی کوئی نشانی تو نظر آئے۔ یہ تصویر ہے خدا تعالیٰ کی۔ رب، خدا تعالیٰ کی تصویر کیا ہے؟ رب ہے، ان کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم دین ہے، ستار ہے، قدوس ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، سلام ہے، جبار ہے اور قہار ہے، اور دوسری صفات الہیہ۔ یہ نقشے ہیں جو ذہن میں کھینچے جاتے ہیں۔ جب متواتر ان صفات کو ہم لاتے ہیں اپنے ذہن میں اور ان کے معنوں کو ترجمہ کر کے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں تو کوئی صفت خدا تعالیٰ کا کان بن جاتی ہے، کوئی صفت آنکھ بن جاتی ہے،
کوئی صفت ہاتھ بن جاتی ہے اور کوئی صفت دھڑ بن جاتی ہے، اور یہ سب مل کر ایک مکمل تصویر خدا تعالیٰ کی بن جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے ان صفات کا تصور اور مستقل اپنے سامنے رکھنا حقیقی محبت الہی کو حاصل کرنے والا بناتا ہے، اور تبھی انسان پھر اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک حقیقی مومن کو دین کے لیے غیرت اور جوش دکھانا چاہیے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے میں نے بارہا سنا ہے، اور سینکڑوں صحابہ ابھی ہم میں ایسے زندہ ہیں جنہوں نے سنا ہوگا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی طبیعت کی افتاد کی وجہ سے کوئی صحیح طریقے اختیار نہیں کر سکتی، یا باوجود اپنی نیک نیتی اور نیک ارادوں کے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص تھا، اس نے کسی دوست سے کہا کہ میری لڑکی کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرو۔ کچھ روز کے بعد ان کا دوست آیا اور کہا کہ میں نے موزوں رشتہ تلاش کر لیا۔ اس نے پوچھا کہ لڑکے کی کیا تعریف ہے، اس کا بیان کرو۔ وہ کہنے لگا لڑکا بڑا ہی شریف ہے اور بھلا مانس ہے۔ اس نے کہا کوئی اور حالات اس کے بیان کرو۔ اس نے جواب دیا بس جی اور حالات کیا ہیں، بے انتہا بھلا مانس ہے۔ پھر اس نے کہا کوئی اور بات اس کی بتاؤ۔ اس نے صرف بھلا مانسی تو کوئی چیز نہیں۔ اس نے کہا جواب دیا کہ اور کیا بتاؤں، بس کہہ جو دیا کہ وہ انتہا درجہ کا بھلا مانس ہے۔ اس پر لڑکی والے نے کہا کہ میں اس سے رشتہ نہیں کر سکتا، جس کی تعریف سوائے بھلا مانس ہونے کے اور ہے ہی نہیں، نہ کوئی کام نہ کوئی اور چیز، صرف بھلا مانس ہے۔ کل کو اگر کوئی میری لڑکی کو ہی اٹھا کے لے جائے تو وہ اپنی بھلا مانسی میں چپ کر بیٹھا رہے گا۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں صرف بھلے مانسی ہوتی ہے۔ ایسے فرمایا کہ غیرت اور دین کا جوش نہیں پایا جاتا، دین کے معاملے میں بھی ایسے ہوتے ہیں، بڑے شریف ہیں، بڑے بھلا مانس ہیں، دین کی نہ غیرت ہوتی ہے نہ دین کے متعلق کوئی جوش پایا جاتا ہے، اور بوجہ نیک نیت ہونے کے مومن تو ضرور کہلاتے ہیں، مگر ان کے بھلا مانسی خود ان کے لیے اور جماعت کے لیے بھی مضر پڑا کرتی ہے۔ اس لیے بہرحال غیرت دکھانی چاہیے۔ بس ایسے لوگ جو بعض دفعہ نظام جماعت پر اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں اور بھلے مانس لوگ جو ہوتے ہیں اس قسم کے، وہ ان اعتراض کرنے والوں کی مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ غلط کام کرتے ہیں۔ صرف بھلے مانسی یہاں چیز نہیں ہے۔ بھلے مانسی جو ہے ایسی مجلسوں میں بیٹھے رہنا بے غیرتی بن جاتی ہے۔ کم از کم اتنی غیرت ضرور دکھانی چاہیے کہ جہاں بھی ایسے اعتراض ہو رہے ہوں اس مجلس سے اٹھ جایا جائے، اور اگر ایسی باتیں کرنے والا مستقل فتنہ پھیلانے والا ہو تو پھر نظام کو بتانا چاہیے اور نظام جماعت کو خلیفہ وقت کے علم میں یہ باتیں لانی چاہیے، تاکہ اس کے تدارک کے طور پر جو بھی اقدام کرنے ہوں کیے جائیں۔ اب ایک واقعہ غیر از جماعت مولویوں کا بیان کرتا ہوں، جو لوگوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف کس طرح ان کے دلوں میں بغض اور کینہ بھرنے کی کوشش کرتے تھے، برگلاتے تھے، کس طرح جھوٹ بولتے تھے اور بولتے ہیں اب بھی، اور آپ پہ کیسے کیسے الزام لگائے جاتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی ساحر کہتے تھے لوگ، جادوگر۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دوست نے سنایا کہ فیروز پور کے علاقے میں ایک مولوی تقریر کر رہا تھا کہ احمدیوں کی کتابیں بالکل نہیں پڑھنی چاہیے۔ غیر احمدی مولوی اپنے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ احمدیوں کی کتابیں بالکل نہیں پڑھنی چاہیے اور قادیان میں ہرگز نہیں جانا چاہیے، اور اس کذاب نے لوگوں کو اپنے ایک من گھڑت واقعہ بھی اپنی بات کی تائید میں سنا دیا۔ یہ تقریر کرتے ہوئے اب اپنی بات کو کس طرح وہ وزن دے، تو اس نے یہ واقعہ سنا دیا آپ ہی گھڑ کے۔ کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں قادیان گیا، میرے ساتھ ایک رئیس بھی تھا،
ہم قادیان گئے. ہم مہمان خانے میں جا کے ٹھہر گئے اور کہا کہ مرزا صاحب سے ملنا ہے. تھوڑی دیر میں مولوی نور الدین صاحب آ گئے اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے ہیں. اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہمارے لیے ایک شخص حلوہ لایا اور مولوی نور الدین صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے تیار کرایا گیا ہے. مولوی صاحب کہنے لگے میں تو جانتا تھا، اس لیے سمجھ گیا کہ اس حلوے پر جادو کیا گیا ہے، اس لیے اسے ہاتھ تک نہ لگایا میں نے تو، مگر میرے ساتھی کو پتہ نہ تھا، اس نے وہ کھا لیا حلوہ اور میں کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے کھسک گیا. مولوی نور الدین صاحب کو یہ پتہ نہ لگ سکا کہ میں نے حلوہ نہیں کھایا. ایسا میں نے دعوت چلایا. تھوڑی دیر کے بعد میرا وہ ساتھی کہنے لگا جس نے حلوہ کھا لیا تھا کہ میرے دل کو تو ایسی کشش ہو رہی ہے کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. گویا اس پر حلوے کا اثر ہو گیا، مگر میں نے تو کھایا ہی نہیں تھا. مولوی صاحب فرمانے لگے اس لیے مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا ماحول کا. تھوڑی دیر ہوئی تھی تو مرزا صاحب نے اپنی فٹن تیار کرائی. اس میں وہ خود بھی بیٹھے اور مولوی نور الدین صاحب کو بھی بٹھایا. مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا. پھر اب مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہیں آگے سے، کہنے لگے کہ مرزا صاحب مجھ سے باتیں کرنے لگے. میں بھی تجربہ کرنے کے لیے سارے لاتا گیا، ہاں کرتا گیا. انہوں نے سمجھا یہ مان لے گا، اس نے حلوہ کھایا ہوا ہے اس لیے یہ مان لے گا ضرور، کیونکہ حلوہ پہ جادو کیا ہوا تھا. مولوی صاحب فرمانے لگے پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہوں، نعوذ باللہ، اور پھر کہا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ. یہ باتیں سن کر میں نے کہا استغفر اللہ، یہ سب جھوٹ ہے. مولوی صاحب نے فرمایا. اس پر مرزا صاحب نے مولوی نور الدین سے حیرت کے ساتھ پوچھا کہ کیا اسے حلوہ نہیں کھلایا تھا، اس پہ جادو ہی نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا کھلایا تو تھا، تو پھر جادو نہیں ہوا؟ بڑی حیرت کی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بھی بعض دفعہ موقع پر ہی ان کے جھوٹ کھول دیتا ہے. چنانچہ یہاں بھی ایسا ہی ہوا. اسی مجلس میں مولوی صاحب کی ایک غیر احمدی وکیل بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن شریف النفس سے غیر احمدی تھے، جو کسی زمانے میں یہاں حضرت خلیفہ اول کے پاس علاج کے لیے آئے تھے. یہ بات سن کر مولوی صاحب بھی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں تو مولویوں سے پہلے ہی بدظن تھا اور سمجھتا تھا کہ لوگ بہت جھوٹے ہوتے ہیں، لیکن آج میں نے سمجھا کہ ان سے زیادہ جھوٹا اور کوئی ہوتا ہی نہیں. کہنے لگے وکیل صاحب کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں احمدی نہیں ہوں. وکیل صاحب نے لوگوں سے کہا کہ لوگ جانتے ہیں کہ میں احمدی نہیں ہوں، مگر میں علاج کے لیے خود وہاں ہو کر آیا ہوں اور وہاں رہا ہوں. مولوی نے جتنی بھی باتیں کی ہیں یہ سب غلط ہے. فٹن تو کجا، وہاں تو کوئی ٹانگا بھی نہیں ہے، اور اس زمانے میں یکے ہوتے تھے. اب یہ مولوی صاحب تفصیل بیان کر رہے ہیں نا، فٹن لا کے کھڑی ہوئی اور اس میں حضرت مسیح علیہ السلام بیٹھے اور خلیفہ اول کو اس میں بٹھایا اور ساتھ مجھے بٹھا لیا. فٹن کا کوئی تصور ہی نہیں تھا وہاں قادیان میں، اس وقت ٹانگا بھی نہیں ہوتا تھا. اور پھر خدا تعالیٰ کی یہ بھی عجیب قدرت ہے کہ فٹن تو آج تک یہاں، جب تک وہاں جب بیان کر رہے ہیں حضرت مسلم موعود، اس وقت تک وہاں کوئی تصور نہیں تھا فٹن کا. تو مسلم موعود فرماتے ہیں اب بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہاں جادو ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس جماعت میں داخل ہوتے ہیں ان کو ماریں پڑتی ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، بے عزت کیا جاتا ہے، ان کو مالی نقصان پہنچایا جاتا ہے، پھر بھی یہ فدائی رہتے ہیں اور احمدیت کو نہیں چھوڑتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مار پیٹ، گالی گلوچ اور نقصانات کی وجہ سے ڈر جانا چاہیے، مگر ان پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا. یقیناً کوئی جادو ہوتا ہے، اس لیے یہ اس طرح اپنے ایمان پہ قائم رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان جھوٹے مولویوں سے بھی امت کو بچائے اور لوگوں کو حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد میں جنازے بھی پڑھاؤں گا. تو ایک جنازہ حاضر ہے جو مکرمہ سکینہ ناہید صاحبہ بن مکرم محمد الدین صاحب مرحوم آف جموں کشمیر اور ہیں، اور اہلیہ مکرم شیخ محمد شریف صاحب مرحوم کی اہلیہ ہیں. یہ 3 اپریل کو 90 سال کی عمر
یہاں وفات پا گئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ کے خاندان میں احمدیت آپ کے والد صاحب کے ذریعے آئی تھی۔ مرحومہ نے کشمیر میں مخالفت کے باوجود 16 سال کی عمر میں بیعت کی توفیق پائی۔ شادی کے بعد پٹھان کوٹ میں مقیم ہوئیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی اور حضرت ام المومنین جب ڈلہوزی تشریف لے جاتے تو آپ ان کی مہمان نوازی کا موقع ملتا رہا ان کو۔ پاکستان بننے پر اپنے شوہر کے ساتھ بدوم علی شفٹ ہو گئیں، جہاں کئی سال تک انہیں صدر لجنہ کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ 1974 میں مخالفین نے آپ کا گھر لوٹ کر جلا دیا، لیکن آپ نے بڑے حوصلہ اور صبر سے اس وقت گزارا۔ پھر یہاں یہ شفٹ ہو گئیں UK میں۔ بڑی محبت سے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کی توفیق پائی۔ نظام جماعت اور خلافت سے بہت عقیدت کا تعلق تھا۔ باوجود بیماری کے و بڑھاپے کے باقاعدہ مجھے وقتاً فوقتاً ملنے آتی تھیں، اور بڑا اخلاص تھا ان میں۔ بہت نیک تہجد گزار، نماز روزہ کی پابند بزرگ خاتون تھیں۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ پسماندگان میں اپنے پیچھے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے مکرم شوکت غنی صاحب شہید کا، جو قاضی عبدالغنی صاحب کے بیٹے ہیں۔ ندھیری آزاد کشمیر کے رہنے والے تھے، آج کل ربا میں آباد ہیں۔ یہ پاک فوج کے تحت بطور سپاہی گوادر بلوچستان کے علاقہ پسنی میں آپریشن ضرب عزم میں حصہ لے رہے تھے۔ 3 اپریل 2016 کو دہشت گردوں کی اچانک فائرنگ سے 21 سال کی عمر میں وطن پر قربان ہو گئے اور شہادت کا رتبہ پایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولوی الزام لگاتے ہیں کہ احمدی وطن کے دشمن، اب شہادتیں پیش کرنے والے، قربانیاں دینے والے احمدی ہیں۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا مکرم قاضی فیروز الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مکرم قاضی خیر الدین صاحب کے ذریعے سے ہوا، جنہوں نے گوئی آزاد کشمیر سے مکرم محبوب عالم صاحب کے ساتھ قادیان جا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی۔ ان کے ہمراہ شہید کے مرحوم کے پڑنانا مکرم بہادر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دستی بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت اختیار کی۔ فیروز الدین صاحب کا خاندان گوئی میں امام مسجد چلا آ رہا تھا اور علاقہ میں نمایاں حیثیت کا حامل تھا۔ مکرم فیروز الدین صاحب کو بیعت کے بعد اپنے خاندان کی طرف سے شدید مخالفانہ حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ بائیکاٹ اور جائیداد سے محرومی کے باوجود اب احمدیت پر قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا مخلص خاندان تھا۔ ان کو دمہ کی بڑی تکلیف تھی۔ قاضی فیروز الدین صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں دعا کی درخواست کی۔ حضور نے فرمایا اللہ شفا دے گا۔ اس دعا کی برکت سے آپ کا شدید دمہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور 80 سال تک آپ نے سے زائد آپ نے عمر پائی۔ شہید مرحوم کے والد عبدالغنی صاحب فیملی کے ہمراہ فروری 2013 میں کشمیر سے ہجرت کر کے ربا میں شفٹ ہو گئے تھے، یہیں رہائش اختیار کی تھی۔ شہید کی پیدائش ندھیری کی ہے آزاد کشمیر کی، جہاں وہ 4 مئی 1995 کو پیدا ہوئے۔ میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ 1.5 سال قبل فوج میں بحیثیت سپاہی بھرتی ہوئے، ابھی ٹریننگ مکمل کی تھی، اور پاسنگ آؤٹ پریڈ مکمل ہونے کے بعد آج کل آپریشن جو ہے دہشت گردوں کے خلاف، اس میں گوادر سیکٹر بلوچستان میں ڈیوٹی پر متعین تھے۔ 2 اور 3 اپریل کی درمیانی شب یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ شہادت کے بعد شہید مرحوم کی میت براستہ کراچی، لاہور، پھر ربا لائی گئی، جہاں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین عمل میں آئی۔ شہید مرحوم نظام وصیت میں شامل تھے، اس کے علاوہ بے شمار خوبیوں کے حامل تھے۔ ملنے ساری، مہمان نوازی، ہمدردی کا عنصر نمایاں تھا، ہر ایک کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے، نمازوں کے پابند تھے، خلافت سے والہانہ لگاؤ تھا۔ دور دراز علاقوں میں بھی جب ہوتے تھے پوسٹنگ کے بعد بھی، تو براہ راست فون کے اوپر خطبہ سنتے تھے، اور شہادت سے 2 روز قبل بھی اپنے تمام تر چندہ جات ادا کر دیے، اور آواز بھی ان کی بڑی اچھی تھی۔ ملازمت کے دوران ایک فنکشن میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک منظوم کلام بڑی خوش الحانی سے انہوں نے سنایا، وہاں غیر احمدیوں کے سامنے۔ بہت سے غیر جماعت وہاں آئے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی داد دی،
اور کہنے لگے اس قدر یہ پوچھنے لگے ان سے کہ اس قدر خوبصورت منظوم کلام کس کا ہے، ہم نے تو اس سے قبل کبھی نہیں سنا یہ۔ ہمدردی خلق کی صفت بھی بڑی نمایاں تھی ان میں۔ ایک دفعہ ملازمت کے ابتدا میں ان کو 4 ماہ کے واجبات اکٹھے ملے، تو اس موقع پر ایک اور فوجی شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے تمام واجبات اپنے ساتھی شہید کی فیملی کو تحفتاً پیش کر دیے، حالانکہ یہ خود بھی گھر کے اکیلے کفیل تھے۔ شہادت کی رات شہید کے والد مرحوم کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھا کہ شہید مرحوم خاندان کے بڑے بزرگان جو وفات پا چکے تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ان کے چہرے پر ایک نہایت سفید رنگ سے بھرپور روشنی پڑ رہی ہے، جس سے ان کا چہرہ نورانی ہو گیا ہے، جو دیگر افراد سے نہایت نمایاں دکھائی دے رہا ہے۔ مختلف کام ربا میں جب رہے، رہائش کے دوران زعیم بھی رہے، عمومی کی ڈیوٹیاں بھی دیتے رہے، خاتم مسجد بھی رہے ایک مسجد میں کچھ عرصہ۔ شادی نہیں ان کی ہوئی تھی۔ پسمان گان میں والد مکرم عبدالغنی صاحب، والدہ محترمہ غلام فاطمہ صاحبہ، 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند کرتا رہے اور ان کے لواحقین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ شہید اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ جمعے کے بعد انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ تو انہیں پڑھاؤں گا میں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله